باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان اور تربیت جوان کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نوجوان بننا بہت آسان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا بہت آسان ہے کہ انسان خود بخود جوان ہو جاتا ہے۔ اسے جوان ہونے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فزیکلی جوانی ہے، جو طبعی جوانی ہے اور عمر والی جو جوانی ہے، اس کے لیے کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو جوان بننے کے لیے کوئی قد و کاوش کرنے کی ضرورت ہے۔ فطرت خود بخود انسان کو جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیتی ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر جوان ہو جاتے ہیں۔ جوان بننے کے لیے انہیں کچھ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جوان مرد بننے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ لوگ جوان تو ہو جاتے ہیں لیکن جوان مرد نہیں ہو پاتے۔ ان کے اندر مردانگی پیدا نہیں ہوتی ہے، حوصلہ اور ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ شرافت پیدا نہیں ہوتی ہے جس کے لیے جوانوں کو اپنی جوانی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر احساسات، خواہشات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ تازہ احساسات کے مقابلے میں اسے ان جذبات کو، ان احساسات کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ان احساسات کو سنبھالا جائے۔ جس طرح سے بچے کو بھی اپنا بچپنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ابتدائی احساسات اور آہستہ آہستہ جب پیر میں طاقت آتی ہے تو اچھلنے، کودنا، شرارت کرنا اور جو انرجی ہے اس کے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے خرچ کیا جائے، اسے کس طرح سے سنبھالا جائے۔ تو بچے کے لیے بھی اپنے بچپنے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بچپنے کو کنٹرول کر لے جائے اور غلطیوں سے پرہیز کر لے جائے تو جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایسے بچے جو اپنی بچپنے کو کنٹرول کر لے جاتے ہیں ان کو جوانی میں دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی چیز بڑھاپے کے لیے بھی ہے کہ اگر جوانی کو ہم کنٹرول کر لے جائیں تو پھر ایسی صورت میں ہم بڑھاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا آسانی سے گزرتا ہے، ورنہ اگر ہم نے جوانی کو ضائع کر دیا اور جس وقت ہم جوان تھے اس وقت ہم نے اپنی جوانی کو نہیں سنبھالا، اپنے جذبات کو نہیں سنبھالا، اپنے احساسات کو نہیں سنبھالا، اپنی شہوت پر پہرے نہیں بٹھائے، بہرا روی کے شکار ہو گئے اور اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کیا، معنویات کے اکتساب میں، صفات الہیہ کے اکتساب میں، اسے حاصل کرنے میں اگر جو ہے وہ ہمت و حوصلے سے کام نہیں لیا ہے تو ایسی صورت میں بری عادتیں گھر کر جاتی ہیں۔ تو جوانی ہی میں بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر جوان چاہے تو اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتا ہے اور اسے خود کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آ کر جوان کو اس کی جوانی کی حفاظت خود اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، البتہ جوان کو کسی بوڑھے کے حوالے آپ کر سکتے ہیں، جوان کو کسی استاد کے حوالے آپ کر سکتے ہیں کہ ہر موسیٰ کو خضر کی ضرورت ہے، تو ہر جوان کو ایک بوڑھے کی ضرورت ہے جو اپنے تجربے سے اس جوانی کو سنبھالنے کا طریقہ بتائے
کہ اس جوانی کو سنبھالا کیسے جائے، ان تازہ احساسات کو کس طرح سے اس پہ کنٹرول کیا جائے، اسے کس طرح سے اس پر پہرے بٹھائے جائیں۔ جو جذبات ابھر رہے ہیں، جو طوفان آ رہا ہے، اس طوفان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ بڑھاپا بتا سکتا ہے۔ جو لوگ اس منزل سے گزر چکے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ تم کس طرح سے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو سنبھال سکو گے، کس طرح سے اس پر کنٹرول کرو، یہ بڑھاپا بتائے گا۔ پیر و مرشد کا کام ہے کہ جوانوں کی رہنمائی کریں، جوانوں کو بتائیں کہ اس جوانی کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح سے اپنی جوانی کو ایک مرکز اور ایک نقطے پر کیسے مرکوز کر سکتے ہو، کیونکہ جوانی میں پراکندگی ہوتی ہے، جوانی میں احساسات میں روانی ہوتی ہے اور ایک نقطے پر جوانی نہیں ٹھہرتی۔ بڑھاپا ایک منزل پہ آ کے رک جاتا ہے اور کسی ایک کام میں، کسی ایک جہد پہ آ کر، کسی ایک نہج پر آ کر بڑھاپا رک جاتا ہے۔ بڑھاپے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہم میں واحد، غم میں واحد رکھتا ہے، لیکن جوانی میں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان ہزار کام کرنے کی سوچتا ہے اور کوئی کام بھی پورا نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ جب ہزار کام کرنے کی وہ کوشش کرے گا تو کسی ایک بھی پورا نہیں ہوگا۔ کبھی یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے، کبھی وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے، کبھی یہ مضمون، کبھی وہ مضمون، کبھی جو ہے یہ کام، کبھی وہ آپ دیکھیں گے کہ جو تاجر جوان ہوتے ہیں کبھی چاہتے ہیں کہ یہ فیلڈ میں کام کریں، کبھی چاہتے ہیں یہ تجارت کریں، کبھی چاہتے ہیں فلاں چیز کی تجارت کریں، لیکن ہزار طرف ذہن جاتا ہے اور ہزار کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے اور اس طرح سے جوانی میں سرگرداں ہوتے ہیں کہ جوانی بھٹکاتی ہے، جوانی ایک جگہ پر ذہن کو مرکوز ہونے سے روکتی ہے۔ یہ جو جوانوں کی پریشانی ہے، اس کو کنٹرول اگر جوان نہیں کر پائے گا تو اپنی جوانی میں بہت سارے نقصانات کو برداشت کرنا اسے پڑے گا۔ اگر وہ نوجوان یہ سوچے کہ میں جو ہے، کبھی سوچتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں داخل ہوں، کبھی چاہتا ہے کہ میں یہ موضوع اختیار کروں، کبھی چاہتا ہے میں اس میدان میں نبرد آزمائی کروں، کبھی چاہتا ہے کہ فلاں جو ہے کام میں ہاتھ ڈالوں، کبھی چاہتا ہے کہ فلاں کام کروں، اور کبھی یہ کام کرتا ہے، کبھی وہ کام کرتا ہے، کبھی تو اس کا ذہن ایک جگہ پر مرکوز نہیں رہتا، فوکس نہیں کر پاتا وہ۔ تو یہ جو کمزوری ہے جوانوں کی، یہ کمزوری اسے بڑھاپے میں رلاتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام کیے ہوتے، کوئی ایک فیلڈ پہ کام کیے ہوتے، کوئی ایک تجارت کیے ہوتے، کوئی ایک موضوع پر اگر ہم نے مطالعہ کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے فائدہ ہوتا، لیکن نوجوانی میں یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں اور جوان جو ہے وہ چونکہ بوڑھے لوگوں سے تجربات حاصل نہیں کرتے ہیں، جو جوان وہ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو جوان سیکھنا چاہتے ہیں، جو جوان رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جوان بوڑھوں سے، ان کی رہنمائی سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر جوان جوانی ہی میں سمجھدار ہو جائیں اور ہم میں واحد، غم میں واحد ایک مرکز پر لوٹ آئے تو ان کے اندر بڑھاپے جیسی سنجیدگی اور بڑھاپا جیسا تجربہ جوانوں کو اگر وہ چیز اگر جوانوں میں حاصل ہو جائے، یعنی وہ سنجیدگی جو بڑھاپے میں آتی ہے وہ اگر جوانوں کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ بہت بڑی دولت ہوگی، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا کہ اگر جوانوں کو جوانی ہی میں اگر کوئی مرکز مل جائے اور وہ پراکندگی سے محفوظ ہو جائیں۔
ایسی صورت میں کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کریں. اگر وہ صحیح معنوں میں سوچ سمجھ کر کام کریں گے اور جوانی کو صحیح راستے پر خرچ کریں گے تو وہ اپنی مشکلوں سے نجات پا سکتے ہیں. ابن رشد کہتا ہے کہ آدمی کو بڑھاپے میں ہم میں واحد ہوتا ہے اور ایک کام میں وہ سے منسلک ہو جاتا ہے، کوئی ایک کام سے وابستہ ہو جاتا ہے. ہزار کام جو جوانی میں شروع کیے تھے ان سب سے دستبردار ہو جاتا ہے اور کسی ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے. لیکن جوانی میں مختلف خواہشات، مختلف احساسات اسے مختلف نہج پر اسے دوڑایا جاتا ہے اور ہر چیز اسے اپنی طرف دعوت دیتی ہے، ہر کام اسے اچھا لگنے لگتا ہے اور ہر چیز پر وہ کان دھرنے لگتا ہے، ہر ایک کا مشورہ اچھا لگتا ہے، ہر کام اچھا لگنے لگتا ہے. تو مختلف خواہشیں اسے جوانی میں سرگرداں کر دیتی ہے اور وہ جو ایک مرکز پر ایک کام میں جٹ جانا ہے وہ کام جوانی میں نہیں ہو پاتا ہے. اگر کوئی جوان ایسا ہو تو اس کے لیے بہت بڑی یہ نعمت ہوگی کہ وہ اس منزل کو پا لے جس کا ہدف وہ مشخص کرے، کیونکہ ہدف مشخص نہیں کر پاتا ہے اور جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے وہ منزل واحد نہیں ہوتی، وہ منزل ایک نہیں ہوتی بلکہ کئی منزلیں اور کئی اہداف اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ تمام خواہشیں اسے جو ہے اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں، لبھانے لگتی ہیں، جس کے لیے وہ تھک جاتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے. علمی شبہات بھی ایسے ہی اسے پریشان کرتے ہیں، کبھی جو ہے انسان مارکسزم کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے اسلام کی طرف، کبھی یہودیت کی طرف، کبھی نصرانیت کی طرف، کبھی جو ہے وہ دشت تشکیک میں پاہ برہنہ دوڑنے لگتا ہے، صحرا صحرا، دریا دریا، اور اس طرح سے سنگلاخ راہوں پہ وہ سفر کرنے لگتا ہے. کسی ایک مرکز پر پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. بوڑھوں کی سب سے اچھی کیفیت یہی ہے کہ وہ ہزار راستوں پہ نہیں چلتے، ہزار راہوں پر وہ پراکندہ اور مختلف راہوں پر چل کر وہ اپنی آپ کو برباد نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن جوانی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر جوانی میں کوئی انسان اس منزل تک پہنچ جائے تو گویا اس نے ہنر کر لیا ہے. تو 40 سال تک اگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے تو سمجھیے کہ اب 40 سال کے بعد والا جو دور ہے وہ دور میں اسے آسانی ہو جائے گی. انسان کے لیے کوئی بھی عادت 40 سال تک جو ہے برقرار رہ جاتی ہے تو اب وہ باقی رہ جاتی ہے. البتہ 40 سال کے بعد بھی بھٹکنے کا امکان ہے لیکن بہت کم رہ جاتا ہے. جس منزل پر وہ پہنچ گیا 40 سال کے دور تک تو پھر اسی منزل پہ وہ باقی رہتا ہے. اگر 40 سال کسی نے ایک ہی کام کیا ہے تو اب 40 سال کے کوئی ایک عادت اس کو پڑ گئی ہے 40 سال تک، وہ 40 سال والی عادت اب وہ زندگی بھر برقرار رہے گی. تو اب لہٰذا اگر 40 سال سے پہلے کا دور گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا اور آخرت کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی بیج اگاتا ہے تو آخرت میں وہ کام آنے والا ہے. یعنی دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے آخرت کے لیے. جو چیز ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں پاتے ہیں. دنیا میں اگر ہم نے جو ہے نیک کام کیا ہے تو آخرت میں ہم اسے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے کوئی برا کام دنیا میں کیا ہے تو آخرت میں جو ہے ہم اس کی سزا پاتے ہیں. تو دنیا کے اثرات آخرت پہ مرتب ہوتے ہیں. دنیا میں اگر نیک کام کیا تھا، نیکی کی تھی، تو لہٰذا ہم آخرت میں ہمیشہ کے لیے نیک کہلائیں گے. اگر دنیا میں کچھ مدت کے لیے یعنی
دنیا تو ہے مختصر سی، اس مختصر سی دنیا میں اگر ہم نے برا کام کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ برائی سے ہم منسلک ہو جائیں گے اور تا ابد ہم برے کہلائیں گے۔ اگر نیک بن گئے تو نیک، بد بن گئے تو بد۔ تو اب لہٰذا دنیا کے اثرات آخرت پر مرتب ہوتے، تو جس طرح سے دنیا کے اثرات آخرت پہ مرتب ہوتے، اسی طرح سے یہی مثال ہم جو ہے یہاں پہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی 40 سال سے پہلے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اثر وہ 40 سال کے بعد دیکھتا ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے اس نے نیک راستے پر اگر اپنی عمر گزار دی تو اب 40 سال کے بعد کے دور میں وہ اس کے اثرات دیکھے گا۔ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ عقل پختہ ہوتے ہوتے 40 برس کی عمر میں آ کر انسان مکمل ہوتا ہے۔ انسان کے اندر عادتیں جو ہے آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن 40 سال یہ تمام ہونے کے بعد جو عادتیں گھر کر گئیں، جو عادتیں جو ہے وہ اس کی ذات سے وابستہ ہو گئی اور اس کی ذات سے منسلک ہو گئی، اب وہ اس کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ یہ عادتیں اب جو ہے اس کے موت تک وہ عادتیں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ البتہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد پھر آدمی نہیں بدلے گا، ممکن ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان 40 سال تک نیک رہے، ایک اچھی عادتوں کا پابند رہے، لیکن 40 سال کے بعد بدل جائے، ممکن ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عاقبت بخیر ہو۔ ممکن ہے کہ انسان جو ہے 40 سال تک اچھا تھا، کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، صدر اسلام کے مسلمانوں میں ملیں گے، اس دور میں ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے کہ کوئی انسان تھا جو ایک دور تک بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، بہت شریف آدمی تھا، بہت جو ہے عبادت گزار تھا، بہت اطاعت گزار تھا، بہت جو ہے اللہ کا جو ہے وہ مطیع و فرما بردار تھا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ بڑھاپے میں بھٹک گیا۔ ممکن ہے 40 سال کے بعد بھی انسان جو ہے اپنے راستے سے منحرف ہو جائے، ممکن ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر نیک رہے اس کے بعد بھٹک جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے برعکس کہ انسان زندگی بھر برا رہے اور 40 سال کے بعد نیک بن جائے، ممکن ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جو عادتیں انسان جوانی میں آہستہ آہستہ جو پختہ ہو جاتی ہیں، جس طرح سے جو ہے نہال جب پختہ ہو جاتا ہے، جب درخت بن جاتا ہے تو اس درخت کی مضبوط ڈالیوں کو موڑنا اور اس کو جہت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کچی ڈالی ہوتی ہے تبھی تو اسے موڑا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے جوانی میں عادتوں کو اپنانا آسان ہوتا ہے، بڑھاپے میں جوانی کی عادتوں کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جتنے عرفاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور جو ہے فن عرفان کے جو بزرگان ہیں، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ کہتے تھے کہ جب تک تم جوان ہیں قدر جوانی کو پہچانو، کیونکہ جوان کے لیے دنیا سے اپنی وابستگی توڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بوڑھوں کے لیے اگر اس نے پوری زندگی دنیا کے پیچھے گزار دی تو اب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلے یہ بڑھاپے کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جس وقت وہ جوان ہے اسی وقت اگر اس کے دل سے دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت، ثروت کی محبت، جاہ و حشم کی محبت، اقتدار کی محبت، منصب کی محبت، یہ جھوٹے یہ جتنے منصب ہے یہ سب خیالی منصب
اور خیالی عہدے، یہ تمام کے تمام چیزیں جب جوانی میں جس کے پیچھے وہ دوڑا کرتا تھا، جس شہرت کے پیچھے، جس منصب کے پیچھے، جس مقام کے پیچھے، جس جاہ و حشم کے پیچھے، جس دولت کے پیچھے، جس ثروت کے پیچھے وہ دوڑ رہا تھا، اور اس سے اس نے محبت اختیار کر لی، پیسے کی پوجا شروع کر دی، دولت سے محبت ہو گئی، اقتدار سے محبت ہو گئی، اور جاہ و حشم سے محبت ہو گئی، مقام اور عہدے سے محبت ہو گئی، منصب سے محبت ہو گئی، اور شہرت سے محبت ہو گئی۔ تو اب یہ جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اس محبت کو اپنے دل سے نکالنا ایک بوڑھے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا پہاڑ بڑھاپے کے سر پر لادا جاتا ہے کہ جس سے وہ بری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت ہو گئی ہے شہرت سے، بوڑھے ہو گئے، لیکن وہ محبت دور نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں بری عادتیں اور بری لت پیدا ہو گئی اور بری چیزوں سے محبت ہو گئی، برے افکار سے محبت ہو گئی، اور شہوت رانی اپنا مزاج بن گیا، تو اس سے نجات پانا بڑھاپے کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ 40 سال سے کی عمر تک وہ دولت کا پجاری رہا ہو، اقتدار کا پجاری رہا ہو، منصب اور جاہ و حشم کا پجاری رہا ہو، زمین کا جو ہے وہ غلام رہا ہو۔ جوانی اس نے زیورات کے پیچھے، منصب کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے گنوا دی ہو، زن کے پیچھے، زمین کے پیچھے گزار دی ہو، اس کے بعد اسے ہوش آئے، اسے سمجھ آئے، اور دنیا کی محبت اپنے دل سے وہ نکالنا چاہے، اقتدار کی محبت اپنے دل سے نکالنا چاہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہے، آخرت سے رشتہ جوڑنا چاہے، ملکوت سے رشتہ جوڑنا چاہے، اور صحیح معنوں میں لذت معنویت سے آشنا ہونا چاہے، لذت حق سے آشنا ہونا چاہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان دنیاوی لذتوں سے آشنا ہو چکی، ذہن دنیاوی لذتوں سے وابستہ ہو چکا، مزاج میں دنیا کی محبت رچ بس گئی، اس کے نس نس میں دنیا کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اب اس محبت کو کیسے وہ اپنے دل سے نکالے گا کہ جہاں ایک تناور درخت بن گیا ہو، اب اس تناور درخت کو جڑوں سے نکال کر پھینکنا، اقتدار کی محبت کو اپنے دل سے نکال کے پھینکنا، منصب اور اس جھوٹے ریزہ کاریوں کو اپنے ذہن و دماغ کے دریچوں سے نکال کر باہر پھینکنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی ہی میں اگر دل میں پیسے کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو نکال دو، اگر اقتدار کی محبت سر اٹھا رہی ہے تو اس کو اپنے دل سے نکال دو، اور شہرت کی محبت اگر اپنے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو جوانی میں نکالنا بہت آسان ہے۔ اور اسی طرح سے بری عادتیں، جھوٹ، فریب اور غبن، جتنی بھی برائیاں ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنا جوانوں کے لیے آسان ہے۔ جھوٹ سے جنگ لڑنا، باطل سے جنگ لڑنا، اپنے نفس سے جنگ لڑنا، اپنی خواہشات سے جنگ لڑنا، اپنے آرزوؤں سے جنگ لڑنا، اپنی تمناؤں سے جنگ لڑنا ایک جوان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک بوڑھے انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو پھر جوان کو کمر ہمت باندھنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسوں سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نماز مسجد میں محراب بنایا جاتا ہے جہاں جنگ لڑی جاتی ہے۔
وہ مقام کہ جہاں سے شیطان پر انسان حملہ کرتا ہے اور شیطان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے انسان جوان جنگ لڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر وہ ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین اپنے باہر کے دشمن سے جنگ لڑتے ہیں، تو باہر کے دشمن سے جنگ لڑنا ایک جوان کے لیے بہت آسان ہے، سامنے آنے والے پہلوانوں کو پچھاڑنا ایک جوان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن خود اپنی ہی خواہشات سے جنگ لڑنا ایک جوان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ایک نوجوان کے لیے اپنی ہی عادتوں سے جنگ لڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنی دل، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹنا یہ کسی جوان کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ اپنی محبت کا گلا گھونٹ دے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے گلے پہ خنجر چلا دے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی جوان یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اس جوان کو جوان کہا جاتا ہے کہ یہ جوان ہے۔ اللہ نے جوانی اسی لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی بری عادتوں سے جنگ لڑ سکے اور شیطان کو زیر کر سکے، اپنی خواہشات کو زیر کر سکے۔ انسان کا سب سے جو بڑا دشمن ہے خود اس کا نفس ہے۔ باہر کا دشمن انسان کا گلا کاٹ سکتا ہے، انسان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اندر کا جو دشمن ہے وہ انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ظاہری جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا نام ہے۔ انسانیت آبرو ہے، انسانیت عزت ہے، انسانیت وقار ہے، انسانیت رحم ہے، انسانیت کرم ہے، انسانیت شجاعت ہے، انسانیت حلم ہے، علم ہے، بردباری ہے۔ تو گویا یہ جو خنجر چلتا ہے، نفس کا جو خنجر چلتا ہے، وہ ہمارے صفات اور کردار کا قتل کر دیتا ہے، ہمارے علم کا قتل کر دیتا ہے، ہمارے فضل کا قتل کر دیتا ہے، ہمارے احساسات کا قتل کر دیتا ہے، ہمارے رحم و کرم کا قتل کر دیتا ہے اور ہمیں رسوا کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا وہ اندرونی دشمن ہے۔ وہ دشمن ہمارا خود اپنا نفس ہے کہ جو ہمیں رسوا کر دیتا ہے، ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، ہمیں پریشان کر دیتا ہے اور ہم کو بہرا روی کا شکار کر دیتا ہے، ہم کو دنیا کا پابند بنا کر آخرت سے ہمارا رشتہ توڑ دیتا ہے اور فیوزات الہیہ سے ہمارا رشتہ توڑ دیتا ہے اور لذت معنویت سے ہمارا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ تو گویا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں روک رہا ہے لذت معنویت سے وہ ہے خود ہمارا نفس۔ یہ ہمارا نفس ہے کہ جو ہمیں لذت معنویت سے روک رہا ہے، تلاوت کلام پاک کی لذت سے روک رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے، علم الہی سے روک رہا ہے اور ہمیں قرآن کے ساتھ محشور ہونے سے روک رہا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو ہمیں راہ حق پر چلنے سے روک رہا ہے، راہ الہی پہ چلنے سے روک رہا ہے۔ ایک سالک کے سامنے سب سے بڑی دشواری اسی دنیا کی محبت ہے، اسی دنیا کی محبت۔ یہی دنیا کی محبت کو چھلانگنا آسان کام نہیں ہے، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ انسان جب جوان رہتا ہے تو اس جوان کو اس دنیا کی خواہشات و آرزوؤں سے جنگ لڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ان طویل آرزوؤں کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دے، ان دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی زر زمین کے لیے، اس دنیاوی خاک کے لیے اپنی اس قیمتی جان کو اس خاک کے حوالے کر دے تو پھر وہ پچھتائے گا، اور جب خاک میں مل جائے گا تو پھر وہ بہت پچھتائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنا اس نے ضائع کیا ہے اپنے آپ کو، کتنا بڑا نقصان کیا ہے اپنے آپ کو۔ کبھی یہ چیزیں اتنی گمراہ کر دیتی ہیں کہ کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ہم باطل کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، کیونکہ نفس ایک ایسا حملہ کرتا ہے، کیونکہ ہم اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نفس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں،
لیکن جب کہ نفس ہمارا دوست نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشیں ہماری دوست ہیں، اس تک پہنچ جانے میں ہمیں اطمینان ملے گا، تبھی تو انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ نفس اس سے کہتا ہے مثال کے طور پر کہ فلاں اتنی دولت حاصل کر لو کہ اطمینان حاصل ہو جائے، تو ہم اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے کہ فلاں منصب تک پہنچ جاؤ تو اطمینان حاصل ہو جائے، ہم اس نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ نفس ہمیں کہتا ہے کہ فلاں اقتدار کو حاصل کر لو، فلاں منصب پر فائز ہو جاؤ، فلاں جاہ و حشم کو حاصل کر لو، اتنی شہرت حاصل کر لو تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا۔ تو ہم اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نفس پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہماری بے جا خواہشیں ہماری سب سے بڑی دشمن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جا خواہشیں جو سر اٹھا رہی ہیں، کبھی فلاں چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، کبھی فلاں چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، علم بھی حاصل کرتا ہے انسان تو ان خواہشوں کی تکمیل کی خاطر، اچھی باتیں بھی بولتا ہے تو ان خواہشات کی تکمیل کی خاطر، کبھی درس و بحث و علم و ہنر سب یہ حاصل اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر، کبھی جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، کبھی قرآن پڑھاتا ہے، کبھی جو ہے عرفان پڑھاتا ہے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کی یہی پیسہ حاصل کرنے کے لیے، یہی دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گوہر وجود کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی جوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ جوان سمجھیں کہ جوانی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ اگر جوانی کو غلط راستوں پر اس نے گزار دیا تو بڑھاپا کتنا پچھتائے گا، دنیا میں اگر اس نے غلط کام کیے تو آخرت میں کتنا اس کو پچھتانا پڑے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں اس راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنی معنوی لذات سے آشنا فرما اور ان لذتوں سے آشنا فرما جو لذتیں مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جو روحانیت کی تقویت ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔